بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو لٹریچر آن لائن. آج ہم ایسے کریں گے، ہکسلے کا ایسے کر رہے ہیں، ایجوکیشن آف این ایمفیبین. اچھا، سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں ایمفیبین کی. ایمفیبین ایک جانور کو کہتے ہیں جو کہ لائک مینڈک کی طرح جو زمین پہ اور پانی میں دونوں جگہ پہ رہ سکتا ہے، اسے ایمفیبین کہتے ہیں. تو اس نے ایجوکیشن آف این ایمفیبین کیوں کہا؟ کیا ہم لوگ کوئی فراگز ہیں جس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، اور یا پھر انسان کو جانور کہا ہے، یا جانوروں کی ایجوکیشن کی بات کر رہا ہے؟ سو اٹس بیسیکلی اے میٹافر. میٹافر اس نے اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ ایک ہم لوگ تو کہتے ہیں نا انسان جو ہے وہ پہلے کائنڈ آف بندر تھا. ہم ڈارون کی تھیوری کو اگر دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایمفیبین کی اگر بات ہو رہی ہے تو وہ بیسیکلی انسان کی نیچر کی بات کر رہا ہے. جب ہم ایک کہتے ہیں کہ انسان کا جو سروائیول ہے وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، تو وہ انسان کی بینگ کی بات کر رہا ہے یہاں پہ. سو humans are like amphibians according to Huxley because they exist in several different contexts at the same time. ٹھیک ہے، مطلب کسی طرح سے مطلب آپ اکثر چیزیں آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہو یا کر رہے ہوتے ہو، ہمارے کرنے میں تھوڑی جو ہے وہ چیزیں اس طرح کی عجیب سی ہوتی ہیں. they are simultaneously ego driven individuals and social animals that are part of a collective. مطلب ہم ایک سوشل اینیمل بھی ہیں کیونکہ ہمیں اپنے سروائیول کے لیے سوسائٹی میں رہنا پڑتا ہے. وی نیڈ ٹو بی پارٹ آف دا سوسائٹی، بٹ وی آر ایگو ڈریون ایز ویل. مطلب ہمارے اندر ایک چیز ایک ایسی ہوتی ہے جو صرف میں کے بارے میں مطلب جو ہے وہ زیادہ اپنی میں کو، اپنی سیلف کو زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں، ایگو سینٹرک ہوتے ہیں، سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہکسلے یہاں پہ کہتا ہے کہ لینگویج وائل دا ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک آف ہومو سیپینس ہیز گیون رائز ٹو اندر کائنڈ آف اسپلٹ. ہومو سیپینس بھی بشر انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس عقل ہوتی ہے. بیسیکلی وائز ہیومن کو ہومو سیپینس کہتے ہیں. تو یہ جو اگر ہمیں عقل مند کہا گیا ہے، یہ جو چیز ہمیں جانور سے مختلف بناتی ہے، جانور سے زیادہ بہتر بناتی ہے، وہ صرف ایک زبان ہی ہے کہ ہمیں بولنا آتا ہے. وی کین کمیونیکیٹ وٹ وی تھنک. ٹھیک ہے، ہیز گیون رائز ٹو اندر کائنڈ آف اسپلٹ وچ از بٹوین دا مائنڈ اینڈ دی باڈی. اور اکثر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ چاہ کچھ رہا ہوتا ہے اور کر کچھ رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ مطلب آپ کے چاہنے میں اور آپ کے کرنے میں جو فرق ہے وہ صرف زبان کی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ ہمیں سوسائٹی میں رہنے کے لیے بہت ساری باتیں صرف اندر ہی رکھنی پڑتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ اگر دلوں کے بھید جو ہیں وہ زبان پہ آنے لگ جائیں، یا پھر ہم بالکل جھوٹ بولنے سے بند ہو جائیں، تو انسان کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ نہیں بچ سکتا ہے. اوور ریلائنس آن لینگویج اینڈ تھنکنگ ان ہکسلیز ویو privileges the verbal self. Instead, he advocates a non-verbal liberal education, one that would train the entire psycho-physical instrument, training in awareness of movement and musculature, the special sense, memory, the autonomic nervous system and the spiritual insight. وہ کہہ رہا ہے مطلب وہ انسان کے وربل ہونے کی، انسان کے پاس زبان ہونے کے بارے میں تو وہ بات کرتا ہے کہ this is important to be a part of this world, to live in this world and to survive here. But آپ کے یہ جو نان وربل ایجوکیشن کو اس نے زیادہ اہمیت دی ہے. وہ نان وربل ایجوکیشن کیا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارا چاہنا، انسان کی جو ایک سکس سینس ہوتی ہے، جو انسٹنکٹس ہوتے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے. اور ہمیں جو ہے وہ نان وربل ایجوکیشن کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے آپس کے جو اختلاف ہیں وہ ختم ہو سکے. مطلب ہماری ایک دوسرے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ جو ضروریات کو سمجھنا ہے، وہ ایک نان وربل جو ہم کسی چیز کے لیے فیل کر لیتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ خیال کرنا چاہیے اور اسی کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو سینسٹائز کرنا چاہیے اس کے بارے میں. Huxley argues that conventional education methods ignore the importance of the body in education and in fact introduce bad habits that prevent learning from happening. وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب لرن نہیں ہونے دے رہی ہے. جو ہماری کمیونیکیشن کے جو طریقے ہیں، اب جس طرح ہمارے جو آپ چھوٹی سی اگزامپل لے لیں، یہ جو کریکولمز بنائے گئے ہیں، جو سلیبس دیے گئے ہیں، کیا یہ سلیبس انسان کو وہ سارا کچھ بچوں کو سکھا رہے ہیں جو ان کی آنے والی زندگی کے لیے ضروری ہے، یا ہم پڑھ کچھ اور رہے ہیں اور ہماری جاب کے لیے اور ہمارے سروائیول کے لیے جو نیسیسری تھنگز ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی. ٹھیک ہے، اتنی سی ہی بات میں دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ اختلاف ہے ان چیزوں میں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف بیڈ ہیبٹس دے رہی ہیں. یا پھر ہمارے ریلیجنس دیکھ لیں کہ جو ہماری جتنی بھی ریلیجیس بکس ہیں یا پھر ڈفرینٹ تھیریز ہم پڑھتے ہیں، وہ ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرتی ہیں. آپ کسی اور تھیری پہ بلیف کرتے ہوں گے تو میرا بلیف کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب اس میں کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے، تو اس سے ہمیں روکنا چاہیے. ان آرڈر ٹو لرن ہیومنس نیڈ ٹو امبریس دیئر ایمفیبین نیچر اینڈ انٹر انٹو اے اسٹیٹ ان وچ دا ایگو از ریلیکسڈ اینڈ دا ویجیٹیٹو سول از ایکٹیو. وہ کہہ رہے ہیں انسان کو اپنی جو ہے نا ایمفیبین نیچر کیا ہے؟ وہ جانور انسان کا وہ والا جو ہے وہ ٹائم جب وہ بولنا نہیں سیکھتا، جب وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ایک ملائم سی سکن والا، وہ جب ماں کی جو ہے وہ
پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ کس طرح سے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اس کو بولنا نہیں آتا, اس کو چلنا نہیں آتا, اور اس کو اس وقت کوئی چیز پتہ بھی نہیں ہوتی ہے, وہ صرف جو ہے وہ ہنس کھیل رہا ہوتا ہے, وہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ایک قسم کا اسی ٹائم کو سوچنا چاہیے اور ہمیں اس چیز پہ زیادہ فوکسڈ رہنا چاہیے کہ ہم جب جوان ہوں تو بجائے اس کے کہ نیگیٹیوٹی اور انوی ہمارے اندر ہے, بہتر ہے کہ ہم پازیٹیو رہیں. تو وہ ایک ایمفیبین نیچر کو اگر ہم اڈاپٹ کر لیں گے, اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایگو کو ختم کر لیں ہم اپنے اندر, اور ویجیٹیٹیو سول ہماری ایکٹیو ہونی چاہیے. اب ویجیٹیٹیو سول کیا ہوتی ہے؟ ویجیٹیٹیو سول ہوتی ہے جس میں آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ جو چیزیں ریسیٹ کرتے ہو نا, یا پھر آپ کوئی چیز آپ کے اندر ریئیکٹ کرتی ہے تو وہ ریئیکٹ نہیں کرتی, بلکہ وہ کیا کرتی ہے, وہ گرو کر رہی ہوتی ہے ایز اے پازیٹیو تھنگ. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا کسی باہر کی چیز سے آپ پہ ریئیکشن نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپ کی اپنی جو انٹرنل گروتھ ہے بس ایک وہی ہو رہی ہوتی ہے. دیٹ از ویجیٹیٹیو سول. تو ویجیٹیٹیو سول آلویز پروموٹ پازیٹیوٹی. ٹھیک ہے, انسان میں نیگیٹیوٹی نہیں آتی ہے. In this way, the active problem-solving brain can be nourished by the unconscious intelligence of the body. اس طرح کیا ہوتا ہے جب آپ ایگو نہیں کرو گے, جب باہر کی دنیا کی جو برائی ہے یا نفرت ہے وہ آپ پہ اثر نہیں کرے گی, تو آپ کے اندر کی جو کانشیسنیس ہے وہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف ہی لے کر جائے گی, اور ورلڈ کین بی اے بیٹر پلیس فار ہیومن بینگس. ٹھیک ہے, تو اب یہ اسپرچول اویئرنیس کے بارے میں بیسیکلی ہکسلے نے بات کی ہے. اس کی اگر ہم مزید کریٹیکل انالیسس اس کا کریں اور اس کو ہیڈنگس میں ڈیوائڈ کریں تو مین اینڈ ہز پوزیشن. اب یہاں پہ اگر جب یہ انسان کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہکسلے کنٹینٹس دیٹ مین از دا 5 or 6 amphibian rolled into one. مطلب 5 یا 6 قسم کے جو اس قسم کے جانور جو ہے نا, ان کو ایک ہی بنا دیا جائے, ان کو مطلب ایک شخصیت میں اگر ڈال دیا جائے تو they'll be one man. Man who is biologically called Homo sapien explores the realms of his mind on the earth and also infesting it at the same time. وہ کہتا ہے کہ مین کو بایولوجیکلی ہم ہومو سیپین کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وائز ایک جو ہے وہ آرگنزم ہے, لیکن اس میں کیا ہے کہ جس ارتھ پہ رہنے کے لیے یہ اب اپنا مائنڈ کو استعمال کر رہا ہے, اسی ارتھ کو اسی مائنڈ کی وجہ سے یہ انفیسٹ کیا جا رہا ہے, اس کو خراب کر رہا ہے. مطلب یہ جتنی وارز کی بات ہو رہی ہیں یا اس کی بات کر رہا ہے, جو جنگ ہو رہی ہے, جو آپ کے آپس کے اختلافات ہیں, کانفلکٹس ہیں, وہ بڑھ رہے ہیں, وہ انسان ہی بڑھا رہا ہے. سو مین از ملٹی ایمفیبین whose very nature is indicative of many troubles for him and the others around him. So we human beings are the most obedient and independent creatures on earth. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اب دیکھیں وار بھی ہم ہی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ اوبیڈینٹ بھی کہہ رہا ہے. اوبیڈینٹ کس چیز کے؟ اوبیڈینٹ آپ کے نفس کے, جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے. اینڈ کریچر, انڈیپینڈنٹ کریچر, اور ہمیں آزاد بھی کہا گیا لیکن ہم پھر بھی آزاد نہیں. مطلب اوبیڈینس اور انڈیپینڈنس کو اس نے جو ہے وہ ایک آکسیمورون کے طور پہ یوز کیا ہے کہ اب آبویسلی جو انڈیپینڈنٹ ہوگا اس کو کسی کو اوبے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور جو اوبے کر رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ کس طرح سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھ کچھ رہا ہوتا ہے اور وہ کر کچھ اور رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب وی آر سپوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ ہیومن بینگس, بٹ obviously to survive and to sustain we have to obey someone. ٹھیک ہے, man is not homo sapien only, he is also homo locus because he possesses the gift of speech. If he is not homo locus then he like the Yahoo of Gulliver's Travels. اب Gulliver's Travels کی طرح سے وہ کہتا ہے ہم ہو جائیں گے اگر ہمارے پاس زبان نہیں ہوگی بولنے کی, if we don't have language anymore to communicate our ideas and our thoughts with others. وہ کہہ رہا ہے کہ صرف ہومو سیپین ہی نہیں ہے, he is not even only wise but he also has the language. ہومو لوکس کہتے ہیں جن کے پاس زبان ہوتی ہے, who can talk. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہا ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو obviously will be like the yahoos جو گلیورز ٹریولز میں تھے جن کو یہ زبان وغیرہ نہیں آتی تھی بولنے کا سین. ٹھیک ہے, وہ اب لینگویج اور مین, اب زبان کا پھر انسان سے کیا تعلق ہے, ہاؤ اٹ از افیکٹنگ سوسائٹی اینڈ ہیومینٹی. اب اس پہ وہ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے امپورٹنس آف لینگویج فار مین کی ناٹ بی انڈر ایسٹیمیٹڈ. وہ کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ لینگویج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انسان کی گروتھ کے لیے. اٹ از دا لینگویج وچ ریزز مین فرام ہز بروٹ اسٹیٹس ٹو سویلائزڈ ون. ایک زبان ہی ہے, لینگویج ہی ہے جس نے انسان کو وہ جو باربیرینس تھے اس سے ایک سویلائزڈ جو انسان ہے اس میں بدل دیا ہے. سو لینگویج گیو برتھ ٹو ہیومن سویلائزیشن, اور سویلائزیشن اگر جو کوئی تہذیبیں بنی ہیں تو وہ صرف ہیومینٹی اگر آج ہے, سویلائزیشن آج ہے تو وہ زبان کی وجہ سے ہی ہے. لینگویج itself is a superb work of genius created by man. لیکن لینگویج کس نے بنائی ہے؟ obviously a human created this language. ٹھیک ہے, ہر زبان لوگوں نے اپنی اپنی لینگویجز بنائی ہوئی ہیں نیشنلٹیز کے حساب سے. whatever human culture or society may be, language is central to their existence. وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ہیومن کلچر ہوگا, کوئی بھی سوسائٹی ہوگی, ان کی لینگویج ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ ہندو ہیں تو آپ کے لیے آپ کی لینگویج امپورٹنٹ ہے, مسلمان ہیں ان کے لیے اردو
اردو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. انگریز ہیں, امریکن ہیں, برٹش ہیں, ان کے لیے ان کی زبان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فرینچ امپورٹنٹ ہے, چائنیز کے لیے اپنی زبان امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنی زبان کو اپنی آئیڈینٹی سمجھتا ہے, اور آئیڈینٹی ہم سب کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اٹ از اے میڈیم تھرو وچ وی کمیونیکیٹ, اینڈ اف دس لنک از بروکن وی ول اگین ٹرن ٹو بروٹس بیکاز لینگویج از دا سمبل آف سویلائزیشن. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم سے لینگویج ہی چھین لیا جائے گی, اوبیسلی ول بی ٹرنڈ انٹو بروٹس اگین. ہم پھر وہ باربیرینس بن جائیں گے, وہی کچھ کریں گے ہم جو کہ ہمیں زبان نہیں آتی ہوگی تو پھر ہم کریں گے, لیکن اب اس کے کچھ فائدے بھی ہوں گے. اٹ ہیز اٹس پروز اینڈ کونس. ہر چیز جس کے فائدے ہوتے ہیں اس کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں. اور various principles اور dogmas are communicated through languages, so language is used destructively. وہ کہہ رہا ہے اب اس کی ڈسٹرکشن کیوں ہو رہی ہے؟ مطلب پروز تو فائدے تو بہت ہیں, لینگویج کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں, لینگویج کی وجہ سے ہم باتیں شیئر کر سکتے ہیں, ہم اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں. لینگویج ہی ہے جو ہمیں جانور سے الگ کرتی ہے, لیکن obviously اس کے کچھ نقصان بھی ہیں. نقصان یہ ہیں کہ ہم نے اپنے اصول بنا لیے ہیں, ہم نے اپنے بلیفس بنا لیے ہیں. جو ڈاگماز ہیں وہ آپ کے بلیفس ہیں جن پہ آپ ریجڈ ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, اور ہم ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں لینگویج کی طرح سے. ہم اپنے آرٹیکل پبلش کریں گے, ہم میگزین میں لکھیں گے, ہم اپنے ناولز لکھیں گے اپنے بلیف سے ریلیٹڈ, ہم تھیریز دیں گے, ہم فتوے دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ جو سارا کچھ ہے وہ لینگویج اب یہاں پہ ڈسٹرکشن کا کام کرتی ہے, کیونکہ یہاں پہ ہم بولتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف سپیچ کرتے ہیں. جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ کسی حد تک اچھی بھی ہے, لیکن فریڈم آف سپیچ وہیں پہ کچھ چیزوں کے لیے پرابلم بھی کریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بارلیٹ ان دس کیس ہیز ارائیوڈ ویریس ایکسپیریمنٹس. اس نے کہہ رہا ہے, بارلے کہہ رہا ہے کہ اس نے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس کیے اسی لینگویج کے ایفیکٹس کو, امپیکٹ کو دیکھنے کے لیے آن میموری پہ, کہ یادداشت پہ کیا اثر ہوتا ہے. اور وہ اس کنکلوژن پہ پہنچا دیٹ لینگویج اسٹیمپس آن آر میموری اینڈ وی کی ناٹ کم آؤٹ آف آر کنونشنل اور اسٹیریوٹائپڈ امیج آف بینگ. وہ کہہ رہا ہے کہ زبان کا جو اثر ہے نا انسان کی یادداشت پہ وہ بہت زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے ہم اپنا یہ جو کنونشنل قسم کا, اسٹیریوٹائپ قسم کی جو امیج ہے نا انسان ایک دوسرے کی ہے, وہ ہم بھول نہیں پاتے. ٹھیک ہے, سو لینگویج از دا فاؤنڈیشن اسٹون آف میموری, اور اسی لیے وہ انسان کے دماغ میں وہ باتیں رہ جاتی ہیں, مطلب آپ کے کانشیس میں, انکانشیس میں وہ باتیں رہ جاتی ہیں. اور انفینسی از دا ایج آف نان وربل کمیونیکیشن, سو نن آف اس کین بی ریکالڈ دیٹ وی ڈیڈ ایز اے چائلڈ. وہ کہہ رہا ہے وہ جو انفینسی ہوتی ہے, جب بچہ انفینٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے, ٹاڈلر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, تو وہ والی ایج کی باتیں دیکھا ہے نا کہ ہمیں نہیں یاد ہوتی, ہمارے گھر والے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, اور اف دے ہیو لائک کیپچرڈ سم ویڈیوز اور امیجز آف اس, تو وہ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہم چھوٹے ہوتے ایسے تھے, یا ہم نے یہ کیا تھا, یا وہ ہوا تھا. تو وہ باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں کیونکہ ہم اس وقت کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ وی کین ریکال آلموسٹ ایوری تھنگ ایور سنس وی بگین ٹو اسپیک اے لینگویج. لیکن جیسے ہی ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں باتیں یاد رہنی شروع ہو جاتی ہیں. تو لینگویج کا یہ ایک قسم کی بات, یہ جو یادداشت میں رہنا زبان کا, یہ جہاں پہ اچھا ہے اتنا ہی برا ہے. کیونکہ جب آپ کا کسی کے ساتھ کوئی کوارل ہو رہا ہے, کوئی آپ کا کانفلکٹ اس قسم کا ہے, کوئی پرابلم ہے, تو آپ کیا ہے جب آپ بول دیتے ہو, جب وہ ایک چیز وربل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا بھلانا یا اس چیز کو واپس لینا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو پھر کمپنسیٹ نہیں کر پاتے ہو. تو اب اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے تھیورائزنگ اینڈ پریکٹیکم. اب یہاں پہ بات آتا ہے کون سی چیزیں تھیری میں ہیں اور کون سی چیزیں پریکٹس میں ہیں, اس کا بھی فرق پڑتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی ایجوکیشن آف ایز این ایمفیبین پہ وہ کہتا ہے کہ ٹو مچ تھیورائزنگ از فیٹل ٹو ہیومن سول. جب ہم بہت زیادہ چیزیں تھیری میں لے آتے ہیں نا, ہم پریکٹس کم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن تھیری میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں ہم لوگ سبھی, اگر میں ایز اے مسلم بھی بات کروں, ہم پریکٹیکل مسلمس بہت زیادہ کم ہیں, بٹ وی بلیو آن دا تھیری, وی بلیو آن قرآن. ٹھیک ہے, اسی طرح جو آپ کے جتنے بھی جوز ہیں وہ اپنا یقین رکھتے ہیں, جو کرسچنز ہیں وہ بائبل کی سینگس پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہندو اپنی کتاب پہ یقین رکھتے ہیں. ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی تھیری پہ ایک بلیف رکھتا ہے, چاہے ہم پریکٹیکل ریلیجن کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ہم پریکٹسنگ وہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ہم لوگ یقین ضرور رکھتے ہیں. اور اس بلیف کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑ بھی رہے ہوتے ہیں, ہماری آپس میں آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا ہے, ہم ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں باتوں پہ, اور کبھی کبھی وہ ڈیبیٹ بہت زیادہ سویئر ہو جاتی ہے. جیسے آپ بہت زیادہ فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر کے پیجز پہ دیکھیں تو کامنٹس میں ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز پہ وہ جو ہے وہ اسی طرح کا کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اکثر لوگ حجاب کرتے بھی نہیں ہیں, لیکن حجابی کے پیچھے جو ہے وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ فیٹل ہو سکتی ہے. اٹ کرپٹس اٹ اینڈ ڈیفارمز اٹ. جو یہ تھیری ہے بہت زیادہ وہ سوسائٹی کو کرپٹ کرتی ہے. ٹو مینی لیکچرز اور سرمنز ڈیڈن آر ایوری ڈے روٹین لائف بیکاز
theorizing entails no spiritual development. وہ کہہ رہا ہے یہ جب ہم بہت زیادہ سرمنز ہیں, بہت زیادہ اسپیچز ہیں, جب ہم ان کو بہت زیادہ سننے لگ جاتے ہیں, بہت زیادہ ان پہ پڑھنے لگ جاتے ہیں, تو ہماری جو اسپرچول گروتھ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے. بٹ ایبسنس آف تھیوری آف میڈیسن, لا, ریلیجن اور اینی ادر سائنس ول اگین ٹرن اس انٹو یاہوز. لیکن اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر بھی ہمارا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ہم پھر بھی جو ہے وہ کسی سوسائٹی میں ہمارا سسٹین کرنا, ایک اچھا انسان بننا ہمارا پاسبل نہیں ہوگا. تو جہاں یہ تھیریز ہمیں مطلب اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے انسٹنکٹ پہ, آپ کی اپنی عقل پہ, کہ وہ جو آپ کی وہ جو ایک ایگو سینٹرک سیلف ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلتی ہے, وچ اسپیکٹ آف دا تھیری آر یو لائک بلیونگ ان, وہ آپ کا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو وی نیڈ اے ڈفرنٹ اپروچ. وہ کہہ رہے ہیں وی لیو ان دا ورلڈ آف آئیڈیاز اینڈ پریکٹس. اب ہم دو دنیاؤں میں رہ رہے ہیں. ایک دنیا وہ ہے جو صرف آئیڈیاز ہیں, جس میں صرف تھیری ہے, اینڈ دی ادر از پریکٹس, کہ ہم کتنا پریکٹیکل ہو کر ان چیزوں کو کر بھی سکتے ہیں, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں اپنے رہنے کے لیے. ٹھیک ہے, مطلب ٹو بی آن دا رائٹ پاتھ, ہم لوگوں کو اچھی چیزوں کو ہمیں پریکٹس میں لانا چاہیے. اب ڈپینڈز اپان اس ایز این ایمفیبین, ایز اے ہیومن, کہ ہم یہ جو ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اس ایجوکیشن کو ہم کس طرح سے اڈاپٹ کر رہے ہیں. انلیس وی پروموٹ ایجوکیشن ان بوتھ دیز فیلڈز ول بی وربل اینڈ لیڈ ٹو ڈیزاسٹر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان دونوں چیزوں میں آئیڈیاز اور پریکٹس کو بیلنس نہیں کریں گے اور ہم ایکولی اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے سوسائٹی کو, تو آبویسلی ول بی گوئنگ ٹورڈز ڈیزاسٹر. اب وہ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن آف مین کی جب وہ بات کرتا ہے, وہ کہتے ہیں ماڈرن ایجوکیشنسٹ پروموٹ نان وربل اسپیکٹ آف ہیومن ایجوکیشن مور دین اینی ایمفسائز دیٹ وربل سائڈ. وہ کہہ رہا ہے کہ جو اب ماڈرن ایجوکیشنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نان وربل سائڈ جو ہے نا اس پہ ہمیں زیادہ انفسائز کرنا چاہیے, زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ اس طرف زیادہ رجحان کریں. ناؤ وی ہیو دا انسٹرومنٹل تھیوری آف ایجوکیشن وچ از بیسڈ آن لرننگ تھرو ایکسپیرینس. اگر اب ہمارے پاس ایک اور تھیوری آ گئی ہے جس کا نام ہے انسٹرومنٹل تھیوری. یہ کہتی ہے کہ انسان سیکھتا ہے کر کر, مطلب پریکٹیکل سے. جس طرح ابھی ہماری اسکولز میں جو ایجوکیشن ہے وہ بھی ہم لرن بائی ڈوئنگ ہو گیا, ایکٹیویٹی لرننگ کرواتے ہیں ہم. وہ جو تھیوریٹیکل لرننگ ہے وہ بالکل پیچھے رہ گئی. ایون جو بہت سستا گورنمنٹ اسکول یا پرائیویٹ اسکول بھی ہے اس طرح کا سا, ٹھیک ہے, وہ بھی اب جو ہے وہ تھیوریٹیکل لرننگ یا تھیوریٹیکل ٹیچنگ, کنونشنل ٹیچنگ میتھڈ کو نہیں کرتے ہیں. ٹیچر سینٹرڈ سے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہو گیا, ایکٹیویٹی بیسڈ ہو گیا. اسی طرح اب یہ جو تھیوری ہے یہ اوپر تک جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ انسان سیکھتا تبھی ہے جب وہ اس کو ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, ایکسپیرینس کرتا ہے. مطلب انسان غلطی کرے گا تو ہی سیکھے گا. Kinesthetic sense is important in learning by doing because we form certain habits by doing something if this is good. Learning is good if the habit or repetition is good. If the habit or repetition is bad, learning is bound to have bad effect. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لرننگ ہے نا ہماری, یہ کائنیستھیٹک سینس ہے. کائنیٹک آپ کو پتہ ہے کہ کائنیٹک موومنٹ کو کہتے ہیں. کائنیٹک انرجی وہ ہوتی ہے جو موومنٹ سے کریٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے اب میں اپنا بازو ہلاؤں گی تو دیٹ از کائنیٹک انرجی. تو کائنیستھیٹک انرجی کا یہاں پہ مطلب ہے کہ آپ نے جو سارا کچھ سیکھنا ہے وہ آپ نے کسی نہ کسی طرح موومنٹس یا کسی نہ کسی ایکٹیویٹی سے سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم تب کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کی ہیبٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں. اب دیکھیں کہتے ہیں 40 دن اگر ایک انسان نماز پڑھتا رہے تو وہ بالکل نمازی ہو جاتا ہے, اسے عادت پڑ جاتی ہے نماز پڑھنے کی. اگر میں 4 دن بیٹھ کے, ایک ہفتہ خاص طور پر اگر بیٹھ کے ایک ہی ٹائم پہ کوئی کام کروں گی تو آئی ول کریٹ اے ہیبٹ آف دیٹ تھنگ. بچوں کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو کوئی کام کروانا ہے تو آپ ٹائمنگ رکھ لو اور ان کو ہیبیچول بنا دو, اس کو اس ٹائم پہ لے کے روز بیٹھو تو بچے کو عادت ہو جائے گی, اسے پتہ ہوگا کہ اس نے روز کرنا ہے یہ کام. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے, لیکن اگر وہ ہیبٹ یا وہ ریپیٹیشن جو ہے وہ بری ہو, ٹھیک ہے, تو دیٹ از بیڈ اور دیٹ ول کریٹ اے بیڈ امپیکٹ آن دیٹ پرسن. تو اسی لیے ہماری جو ایکشنز ہیں یا ہماری جو ہیبٹس ہیں وہ بھی اچھی ہونی چاہیے. تو سم اسکالرس ڈیڈنٹ ڈفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ بیڈ ڈوئنگ, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے. سم ٹائمس اے تھنگ از گڈ فار ون پرسن اینڈ بیڈ فار دی ادر, ٹھیک ہے, اور اٹ ڈپینڈس. یہ اب جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے لوگوں پہ, سچویشنس پہ, سوسائٹیز پہ, کلچرز پہ اور نارمس پہ کہ آپ کس طرح کی ہیبٹس ڈیولپ کرتے ہو. اگین یہ وہی بات ہے کہ آپ کس طرح سے سسٹین کرتے ہو اپنی سوسائٹی میں اور کس طرح سے چیزوں کو پریکٹس کرتے ہو, ٹھیک ہے. سو لرننگ از سائیکو فزیکل ایکٹیویٹی. اسی لیے لرننگ کیا ایکٹیویٹی ہوئی, لرننگ سائیکو فزیکل ایکٹیویٹی. کیوں ہے, کیونکہ سائیکولوجیکلی آپ اڈاپٹ ہوتے ہو اس چیز کے. آپ جب ایک ہیبٹ ڈیولپ کرتے ہو تو آپ وہ سائیکولوجیکلی آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہو, تبھی وہ ہیبٹ آپ ڈیولپ کر رہے ہو. تو ماڈرن کلاس روم مسٹ provide means to get visual perception of the student sound. وہ کہہ رہے ہیں اس لیے جو ماڈرن کلاس روم ہے نا
اس میں آپ کا جو ویژول پرسیپشن ہے وہ لازمی ہونا چاہیے تاکہ جو بچے جو ہیں وہ دیکھ بھی سکیں اس چیز کو, سن بھی سکیں اور پریکٹس بھی کر سکیں, پھر ہی جو ہے وہ بچے صحیح لرن کر سکیں گے. وی شوڈ یوز سرٹن ٹریننگ ڈیوائسز ٹو میک دا ویژن اسٹرانگ اینڈ ہیلدی, اور وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت ساری ٹریننگ ڈیوائسز ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں, جس طرح آڈیو ویژول کوئی بھی ٹولز ہم یوز کر سکتے ہیں. In this way, spiritual insight is important in non-verbal education. کیوں اب یہ آڈیو ویژول کی طرف آ رہے ہیں؟ کیونکہ جو اسپرچول انسائٹ ہے, اسپرچول انسائٹ ول میک یو تھنک, ول میک یو ریفلیکٹ اینڈ اینالائز دا ہول سچویشن ان اے بیٹر وے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو وہ زیادہ ہیلپ کرے گا. اسپرچول انسائٹ کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ ریفلیکٹیو ہو جاؤ گے, آپ زیادہ سوچو گے اس چیز کے بارے میں, اپنے ایکشنس کے بارے میں, اور اگر کسی دوسرے کے بھی سوچ رہے ہو, یو ول لک ایٹ دا انسیڈنٹ فرام ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اسپیکٹ سے آپ دیکھو گے. اوکے, کنکلوڈ وہ کر رہا ہے اس کے بعد, دا بیسک تھیم آف دا ایسے از دیٹ ایجوکیشن شوڈ بی ساؤنڈ, سو کین وی گیٹ ریڈ آف آر مس گائیڈیڈ perceptions, unsound feelings, unrealistic thinking and bad habits. وہ کہہ رہا ہے جو ایجوکیشن ہے وہ ہماری اس قسم کی ہونی چاہیے جو ہمارے ذہن سے جو غلط پرسیپشنز ہیں, جو اس قسم کی فیلنگس ہیں, جس طرح انوی ہوگی, ہیٹریڈ ہے, جیلسی ہے, اس انسیکیورٹی ہے, ٹھیک ہے, کمپلیکس ہے, انفیریورٹی کمپلیکس ہے, ان چیزوں کو ختم کر سکے. انریلسٹک اپروچ جو ہمارے آج کل کی جنریشن میں بہت زیادہ ہے اس کو ختم کر سکے, اور ہمیں ہیلپ کر سکے کہ ہم تھوڑا ڈیولپمنٹل اور پروگریسو اپروچ کو اڈاپٹ کر سکیں. مین از ڈوئر اینڈ اسپیکر, سو ہی مسٹ behave well and this is the key to avoid offensive behavior with others. وہ کہہ رہے انسان جو ہے نا وہ جانور نہیں ہے, وہ ایک ڈوئر بھی ہے, وہ کرتا بھی ہے, اینڈ ہی از اے ٹاکر آلسو, اور اسے بولنا بھی آتا ہے, ہی از اے اسپیکر. ٹھیک ہے, ہی کین کمیونیکیٹ ایز ویل. تو وین ہی کین کمیونیکیٹ, وہ کہتے ہیں نا قلم اگر آپ کا چلتا ہے تو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے جو ہے وہ, اگر آپ کی زبان جو ہے وہ بہت سارے مسئلوں کا حل کر سکتی ہے, تو اس کو غلط لفظ بول کے اس مسئلے کو بڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالو. behave well and this is the key to avoid offensive behavior with others, or this is the only way where we can like not quarrel with each other. ہم لڑائی نہیں کریں گے, we can be friends with others, we can feel others pain. ٹھیک ہے, ہم اس کو ایگنی کو, اس کی پین کو کسی انسان کی فیل کر سکیں گے جب ہم ایک نان وربل اپروچ جو ہے, ہم ایگو سینٹرک ہوئے بغیر ہم کسی دوسرے انسان کو بہت اچھے سے دیکھ رہے ہوں گے, ہم سمجھنا شروع کر دیں دوسرے کی سچویشن کو. اونلی دین وی کین بی دا ریئل ہیومن اینڈ وی کین ایجوکیٹ آر سیلوز ایز دا گڈ اور پروڈکٹیو پارٹ آف دا ہیومن سوسائٹی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, میں نے بڑے جلدی سے بتایا ہے. تھینک یو سو مچ.